اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وہ اس حوالے سے کہ بندہ قرض تو لیتا ہے اور اس کے ادا کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے وہ ادا فرما دے گا، اللہ اس کی طرف سے ادا فرمائے گا۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے یہ توفیق دے دے گا کہ جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اللہ اس کو ایسے وسائل عطا فرما دے گا، بندوبست فرما دے گا کہ وہ بندہ قرض کی ادائیگی کر دے گا۔ نیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے قرض کو ادا کرنا ہے، نیت ٹال مٹول کی نہیں ہے، نیت فراڈ کرنے کی نہیں ہے۔ تو شارحین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں نہ ادا کر سکا، اس کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے۔ دنیا میں نیت تھی ادا کرنے کی، اسے موقع نہیں ملا، اس کو موت آ گئی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے ادا نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تلف اور تباہ کر دے گا، اسے کبھی خیر نہیں ملے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں انہیں کبھی سکون نہیں ملتا، کہ جو بندے سے خواہ مخواہ قرض لیتے رہتے ہیں، پھر ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کی دنیا میں کبھی وہ پوری بھی نہیں پڑتی ہے، نہ ہی انہیں کسی قسم کا وہ سکون ملتا ہے۔ اور اس طرح یہ دوسری روایت جس کو حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض کی ادائیگی، جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے اس قرض کو ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس قرض کو ادا فرما دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح یہ حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو قرض لیتا ہے اور اس کے ادا کرنے کی اس کی نیت بھی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کے کام کے لیے قرض نہ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس مقروض کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قرض لیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اتنا قرض لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ تو کہتے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ خود اپنا کوئی کرنے کے لیے، خیر کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے قرض لے کر۔ تو جواب یہ دیتے تھے کہ میں یہ قرض اس لیے لیتا ہوں تاکہ اللہ کی معیت میرے ساتھ رہے، اللہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، اللہ میرے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ ان کے لیے پھر آسانیاں بھی فرما دیتا تھا۔ گناہ کے کام کے لیے قرض نہ، بشرطے کہ کسی غلط کام کے لیے وہ قرض نہ لیا گیا۔ اور اسی طرح جب قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے قرض لیا، وہ مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا اور بڑی سختی کے ساتھ اس نے مطالبہ کیا، تو پاس جو صحابہ کرام موجود تھے نا، وہ آگے بڑھے اس کو روکنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روک دیا کہ رک جاؤ، جو صاحب حق ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ سختی کرے۔ اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اونٹ خرید کے لاؤ۔ آپ کے ساتھی گئے اور واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کا اونٹ اس نے آپ کو دیا تھا اس جیسا اونٹ نہیں مل رہا، بلکہ اس سے بہتر اونٹ مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بہتر اونٹ لے آؤ اور اس کو ادا کر دو، اس کو دے دو، کیونکہ بہتر آدمی وہ ہے کہ جو قرضے کی ادائیگی زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے۔
اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اچھا اونٹ تھا وہ اس کو دے دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب قرض کی ادائیگی کرنی ہے، اگر آپ کو توفیق ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی زیادہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ جس سے قرضہ لیا گیا ہے وہ آپ کا ممنون ہو اور آپ کا احسان مند بن جائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا اور مجھے واپسی پر آپ نے زائد رقم دی، اور میں آپ کے اس عمل سے بڑا خوش ہوا کہ آپ نے مجھے زیادہ رقم دی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے 40,000 قرض لیا، اور جب واپس کرنے لگے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ جب واپس کرنے لگے تو آپ نے ان کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے، تمہاری مال اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ حق ہے کہ جس سے قرض لیا جائے کہ اس کے لیے اس کو دعا دی جائے اس بات کی کہ یہ بڑا احسان کیا ہے کہ جو اس مشکل وقت میں اس نے مجھے قرض دیا۔ تو سامنے محترم، یہ جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے رکھی، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ معاملات میں ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، خصوصاً جو لین دین کا معاملہ ہے، خصوصاً جو قرض کا معاملہ ہے۔ اس میں ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لین دین کرتے ہوئے ایک تحریر بنا لی جائے، تحریر معاہدہ کر لیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ فَاكْتُبُوهُ، تم لکھ لیا کرو، اور پھر اس پر گواہ بنا لینی چاہیے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے لین دین کے کرتے وقت کوئی لکھائی کرا لیتا ہے کہ جناب آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے معاہدے کو لکھ لینا، اس میں بہتری ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ اور ابہام نہ رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اس سے قبل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم معاملات میں صرف لین دین کے معاملے کو سمجھتے ہیں کہ یہی معاملات ہیں۔ تو سامعین محترم، اس سے قبل بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ صرف لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا، ہمارا معاملہ بول چال کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات کا تعلق وہ ہماری آنکھوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے معاملات کا تعلق وہ ہمارے کانوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے معاملات کا تعلق وہ ہماری ہاتھوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے معاملات کا تعلق وہ ہماری ٹانگوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جس طریقے سے جو حدود اور قیود قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہیں، ان حدود اور قیود کو بھی باقی رکھنا چاہیے۔ معاملات کرتے ہوئے ان اعضاء پر بھی وہ پابندیاں جو لگائی گئی ہیں، ان پابندیوں کے اندر رہ کر ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ ہماری آنکھوں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہمارے کانوں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے کس زبان سے اپنے کسی بھائی کی غیبت نہیں کرنی، اللہ نے منع کیا ہے کہ اس زبان سے گالی نہیں نکالنی، اللہ نے منع کیا ہے اس زبان سے کسی کو برے نام اور برے لقب سے نہیں پکارنا۔ تو یہ زبان کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس زبان کے ذریعے سے کسی کے ساتھ بدمعاملی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کے حقوق میں زیادتی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس قرض کی بھی ادائیگی ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہاتھوں کے ذریعے سے اگر ہم کوئی زیادتی کرتے ہیں تو اس قرض کی بھی وہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو یہ معاملات کے معاملے میں خدا را کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محتاط رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اور کسی کا حق نہ کھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری یہی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو بھی بھلائی تم دنیا میں اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ،
وہ تمہیں اللہ کے پاس مل جائے گی۔ جب نیک عمل اللہ کے پاس ملے گا تو یہ بھی اس بات پر بھی یقین رکھیے کہ جو برا معاملہ ہم نے کیا ہوگا نا تو اس کا بھی جواب وہ اللہ کے پاس دینا پڑے گا، اس کا جواب بھی اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ اور یہ جو گناہوں کی معافی آتی ہے نا، کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ جب تک کہ متعلقہ فرد سے معافی نہیں ہوگی اس کی معافی ہمیں نہیں ملے گی۔ سمجھ لگی ہے جی؟ ان گناہوں کی معافی نہیں ہے جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور یہ جو معافی آتی ہے یہ ان گناہوں کی ہے کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور کیفیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہو، اللہ سے توبہ، اللہ کے حضور توبہ اپنی کرتے رہو، اور اس کے لیے بہترین الفاظ ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، چھوٹے سے الفاظ ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو شیطان کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بندے کے استغفار سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس استغفار کی طرف وہ ہمیں آنے نہیں دیتا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ دن میں کتنی دفعہ اپنے گناہوں کا تصور کر کے ہم نے کبھی استغفر اللہ واتوب الیہ کی تسبیح پڑھی ہو؟ اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس فلاں گناہ کی بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک بالش چل کے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ دو بالش اس کی طرف چل کے آتا ہے، اور ایک ہاتھ اس کے ساتھ کی طرف آگے بڑھ کر آتا ہے۔ جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ کی ذات دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے، اتنا وہ کرم کرنے والا ہے۔ تو آج کے بعد یہ معمول بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح ضرور کر لیا کریں، اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے استغفر اللہ واتوب الیہ کے الفاظ پڑھیں اور استغفار کریں۔ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے گناہ کہ جن کو ہم نے نہ سمجھی میں کیا یا نہ جانتے ہوئے کیا، اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں یہ توفیق دے دیں گے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ کی ذات انشاءاللہ ضرور توفیق دیتی ہے کہ جب بندہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور آگے آخر میں اللہ اپنا تعارف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ غفور الرحیم، اس کی ذات تو ہے ہی گناہوں کو بخشنے والی اور رحم کرنے والی۔ اللہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ جب مجھ سے استغفار کرو گے تو یقین کرو کہ میں لازماً تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا، اس حوالے سے کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، اور میں تو ہوں بڑا رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس حوالے سے کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔